برطانوی مورخ نے کتاب میں تحریر کیا کہ ایک خوبصورت لڑکی سے باپ اور بیٹا دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کے درمیان اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ باپ عرب قبیلے کا مالدار شخص تھا اور کویت کے اطراف میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھا، جبکہ بیٹا نوجوان تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی لڑکی سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھا۔ بالآخر بیٹے نے باپ کو چھوڑ کر اپنی نئی دنیا بسانے کے لیے عراق کا رخ کیا۔ بیٹے نے صبح سویرے اپنے باپ کے بہترین گھوڑے کا انتخاب کیا، بندوق اور کارتوس بھی لیے، کچھ کھجوریں اور پانی کی مشکیزہ لے کر خاموشی سے عراق کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ برطانوی افسر کے مطابق باپ کی صبح آنکھ اچانک کھلی۔ فوراً ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کا بیٹا گھر چھوڑ کر نکل گیا ہے۔ باپ نے بیٹے سے انتقام لینے کا سوچا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گھوڑے اور بندوق کی چوری قبیلے میں بدترین جرم اور قبیلے کے وقار کو مجروح کرنے والی شمار کی جاتی تھی۔ گھوڑے کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے بیٹے تک پہنچ گئے۔ اس نے پورے قبیلے میں شور مچا دیا کہ کوئی میرا گھوڑا اور بندوق چوری کر کے لے گیا ہے۔ قبیلے نے اسے ناک کا مسئلہ بنا لیا۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ قبیلے کے جنگجو ہتھیار بند ہو کر آندھی طوفان کی طرح گھروں سے نکلے اور گھوڑوں کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے اس راستے پر چل کھڑے ہوئے جہاں بیٹا روانہ ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اندازہ لگایا کہ گھوڑے اور بندوق کا چور ان کے دسترس میں ہے۔ انہوں نے رفتار بڑھا دی اور قریب پہنچ کر یہ شناخت کیے بغیر کہ بندوق اور گھوڑا لے جانے والا کون ہے، ہر طرف سے نوجوان پر پتھروں کی برسات کر دی اور آخر میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب مرنے والے کی شناخت کی تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ وہ اس خیال میں گھوڑے اور بندوق کا تعاقب میں نکلے تھے کہ غیر قبیلے کا کوئی فرد یہ چوری کر کے لے جا رہا ہے۔ قبیلے کے شیخ کو جب یہ پتہ چلا کہ باپ نے لڑکی کے لیے بیٹے سے انتقام لیا ہے تو باپ کو قبیلے سے نکال دیا اور قبائلی تحفظ طلب کر لیا۔ اس زمانے میں کسی کو سب سے بڑا تحفظ قبیلے کا ہوتا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔